حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے ام علا، تمہیں خوشخبری ہو، بلا شبہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ نکال دیتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3092۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں خوب جانتی ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، کون سی آیت ہے؟ اے عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی کوئی برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کو جو کوئی پریشانی آتی ہے یا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے اس کے کسی سب سے برے عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور جس کا حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا اور آسان، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ آپ نے فرمایا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی اسے عذاب ہوا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ابن بشار کے لفظ ہیں اور اس کی سند میں ان کے بجائے اخبرنا ابن ابی ملیکہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3093۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جبکہ وہ بھی اس کے سر کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے اس سے کہا، القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو فرما رہے تھے، حمد اللہ کی جس نے اس کو میرے ذریعے سے آگ سے نجات دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3095۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3098۔